جزاک اللہ۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے والا ہوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن قائد محترم حافظ محمد قاسم صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی در سکتی اینڈ یوتھفل صوبہ پنجاب۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة او كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، اہل حدیث یوتھ فور ضلع فیصل آباد کے کارکنان کی یہ تربیتی نشست ہے اور اس کا انتظام و انصرام کیا ہے اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کی کابینہ کے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محترم جناب شاہدین صاحب جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کے۔ انہوں نے اس کا انتظام و انصرام کیا ہے۔ اسٹیج پر جماعت کی زینت مفتی جماعت مفتی مبشر احمد ربانی صاحب استاذ العلماء استاذ الخطباء وہ تشریف فرما ہے۔ آپ بھی اور ہم سب مل کر ان کی قیمتی نصیحتوں کو انشاءاللہ سنیں گے بھی اور اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پورے پنجاب میں یہ جو تربیتی نشستوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ابھی پچھلی یہ جمعرات کو پروگرام تھا ناروال کے اندر تربیتی نشست کا، آج آپ کے پاس ہے، 2 دن بعد حافظ آباد میں، پہلے بھی کچھ اضلاع کے ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں انشاءاللہ ان کے اندر بھی تربیتی نشستوں کا انتظام و انصرام ہوگا۔ اور اس کے لیے جو خصوصی ہدایات ہیں کوششیں ہیں وہ صدر پنجاب حافظ سلمان اعظم صاحب جو آپ کے سامنے درد دل سے چند باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب صدر ضلع فیصل آباد محترم جناب ابو بکر پٹوی صاحب، افتخار احمد فراز صاحب اور تاندلیاں والا تحصیل کے امیر مولانا بشیر احمد عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور تمام علماء جتنے ہمارے احباب یہاں پہ موجود ہیں اور جنہوں نے دعوت دے کر کوشش کے کر اس نشست کا انتظام کیا ہے، اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ بہت سی قیمتی باتیں آپ سن چکے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت جن امور پہ کی ہے، پیارے بھائیو ہمیں بھی اسی امور پر اسی نہج پر تربیت کی ضرورت ہے۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا اہل حدیث ہونا صرف نماز کے وقت مسجد کے اندر نمایاں ہوتا ہے، سینے سے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں، رفع الیدین بھی کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں سے پاؤں بھی ملے ہوتے ہیں اور ان مسائل پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس طرح مضبوطی کے ساتھ ہم مسجد میں اہل حدیث ہوتے ہیں، کاروبار میں کیوں نہیں ہوتے؟ ہم سیاست میں کیوں ایسے اہل حدیث نہیں ہوتے؟ کیوں گھریلو معاملات کے اندر ہم اہل حدیث کیوں نہیں ہیں؟ ان معاملات میں پاک پیغمبر کی حدیثیں موجود نہیں۔
کاروبار کے متعلقہ احادیث میں محبوب نے تذکرے نہیں کیے، سود حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، رشوت حرام ہے، کسی کو فراڈ لگانا حرام ہے، حرام کا ایک لقمہ خود کھانا، اولاد کو کھلانا ناجائز ہے، یہ حدیثوں میں ذکر نہیں ہے۔ صرف اہل حدیث مسجد کی حد تک، بازاروں میں اہل حدیث کیوں نہیں؟ گلیوں محلوں میں، شادیوں میں، غنیوں میں، تب اہل حدیث کیوں نہیں؟ وہ اہل حدیث تو اہل حدیث ہوتا ہے، اللہ کی قسم تنہا ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، وہ جہاں پہ بھی ہو، وہ چلتے پھرتے قرآن و سنت کا تعارف ہوتا ہے۔ آج وہ چیز ہے ہی نہیں۔ ایک وقت تھا لوگ دکان تلاش کر کے جاتے تھے، فلاں دکان اہل حدیث کی ہے، ہم نے وہاں پہ جانا ہے، اور آج لوگ کنی قطر آ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں چھڑا دواں پاسوں تیز کیتا ہے تو دواں پاسوں پھیرے گا۔ نہ جھوٹ سے بچ رہا ہے، نہ سود سے بچ رہا ہے۔ بھائیو یقین جانیے، مکمل اسلام کو اپنانا، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صرف مسجد کی حد تک نہیں، گھر بھی، کاروبار بھی، سیاست بھی، خوشیاں بھی، غمیاں بھی، ہر کام کے اندر پاک پیغمبر کی حدیث کو، شریعت کو، دین کو اپنانا، یہ اہل حدیث کا ترجمہ مفہوم ہے، مسلک ہے۔ ہمارے اسلاف، ہم نے کچھ سبق پڑھے ہیں، بقیت السلف مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تے سمجھان دا طریقہ بھی انہوں دا بڑا جھٹکا جہی ہوتا ہے۔ ان کے پتروں سی تے جاندے ہونے سا تے لوکی دوروں کہندے ہوندے سی او بھابیاں دا بال جان دے آئی۔ آج بدلانا کیوں پڑتا ہے؟ آج خبر کیوں دینی پڑتی ہے؟ تیرے معاملے بتائے، تیرا طریقہ سلیقہ بتائے۔ یہ اہل حدیثوں کا فرزند ہے، بچہ ہے، ان کا نوجوان ہے، یوتھ فورس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا ایک ایک عمل اللہ کے قرآن اور پاک پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہے۔ او بھائیو خدا کا واسطہ ہے، پیارے بھائی حافظ سلمان صاحب بات کر رہے تھے، قوت کا اظہار ہے، جلسے کرنے چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ انفرادی طور پہ کسی ایک بندے کو دعوت دے کے چائے پہ بلا کر اس سے محبت پیدا کر کے اخلاص کے ساتھ، مودت و محبت کے ساتھ اس کو دین کی دعوت دے، اللہ کی قسم آپ کو خود نظر آئے گا تیری اس دعوت میں اور اس دعوت میں کتنا فرق ہے۔ یہ آپ کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت کی ہے، رشتہ داروں کو جمع کر کے کھانا نہیں کھلایا ان کو، گوشت کھلایا ان کو، دودھ بھی پلایا، پھر ان کو توحید کی دعوت دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات اخلاص پیدا کر لے، اخلاص۔ جب اخلاص ہوگا پھر بتوں کی لالچ، تڑپ، لڑائیاں، جھگڑے نہیں رہتے۔ میں صدر بنوں گا تو کام کروں گا، میں جنرل سیکرٹری بنوں گا تو کام کروں گا، میرے پاس عہدہ نہیں ہے، میں نے کام کیا کرنا ہے؟ اور تیرے پاس عہدہ ہے نہیں ہے، رب نے تجھ سے پوچھنا نہیں ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو باپ ہے، اللہ تجھ سے پوچھے گا، تو بیٹا ہے، اللہ تجھ سے پوچھے گا، تو بھائی ہے، اللہ تجھ سے پوچھے گا، تو استاد ہے، اللہ تجھ سے پوچھے گا، خطیب ہے، امام ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ یہ احساس کا ہے، یہ عہدے کے ساتھ تعلق ہے، عہدے کے بغیر اس کا تعلق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھے اللہ آپ کو عزت دے، پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ما ذئبان جائیان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے نا جن کو بھوک بڑی لگی ہو، بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیں، سچے نبی فرماتے ہیں وہ دو بھوکے بھیڑیے
ان بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان انسان کے دین کو دو چیزیں پہنچاتی ہیں، ایک عہدے کی لالچ، دوسرا مال کی لالچ۔ ہمارے جھگڑے یہ رہتے ہیں، جھگڑے شہر و شہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ضلع ضلع بھائی ہوتا ہوگا تو کام ہوگا۔ اور بھائیو اللہ کی قسم ہے، یہ تڑپ چھوڑ، احساس پیدا کر، اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے۔ اس احساس کے سبب سے یوتھ فورس کا حصہ بن جا، کارکن ہے تب بھی اللہ عزت دے، عہدہ دے تب بھی۔ ہم نے تو ہر حال میں کس کا کام کرنا ہے؟ کرنا ہے، عہدہ ہوگا تب بھی کرنا ہے، نہ ہوگا تب بھی کرنا ہے۔ اللہ نے 5 سوال نہیں کرنے آپ سے اور مجھ سے، ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا وان مالہ من این اکتسبہ ومن این انفقتہ۔ اللہ تجھ سے پوچھیں گے عمر کا میں گزار کیا ہے، اور اگر یوتھ فورس کا حصہ ہوا نا، اللہ ختم نبوت کے، عقیدہ توحید کے، عظمت صحابہ کے، سیرت النبی کے اشتہار لگاتا، لوگوں کو دعوت دیتا، دین کا ابلاغ کرتا، جب گواہی دے گا مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے گا۔ اخلاص پیدا کریں، اخلاص، انشاءاللہ عزم کریں، جو میرا حق بنتا ہے انشاءاللہ میں دین کا کام ضرور کروں گا۔ یوتھ فورس کا مرکزی جمعیت کا کارکن بن کر میں اللہ کے دین کا کام کروں گا۔ اخلاص چاہیے، اخلاص۔ نام کے پنگے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا کے فائدے بھی بڑے ہیں لیکن فتنہ بھی بڑا ہے۔ تھوڑا سا دل میں خیال آ جائے نا، تھوڑا سا عجب آ جائے، خود پسندی آ جائے، تھوڑی سی مجھے بڑی بات یاد ہے، مولانا شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، ہمارا جو گھر تھا صاحب کا پرانا شیخ پورا میں، اسی محلے میں مولانا صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مسجد مقدس۔ تو عموماً جب جمعے کے بعد لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے تھے نا، مولوی صاحب آج تھے وہاں کمال ہی کر سکے۔ تمہارے بزرگ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہوتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عموماً پڑھتے ہوتے تھے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں، دادا جان کہتے ہیں، میں نے کہا مولوی صاحب ایک ہی کر دے، لوگ کی تعریف کر دے۔ انہوں نے کہا میں اللہ دی پناہ چاہنا کہ تیرے ریاکاری نہ ہو جائے، کہ شیطان کا دا نہ لگ جائے اور عمل برباد نہ ہو جائے۔ فائدے بھی بڑھے لیکن امتحان بھی کڑا ہے، سخت ہے۔ دل میں اخلاص رکھیں، اللہ جو کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پروردگارا کوئی اور لالچ ہے ہی نہیں، ایک ہی لالچ ہے، اللہ تو راضی ہو جا۔ اور قسم مجھے پالنے والے رب کی ہے، جب لالچ تمنا یہ ہونا میں نے رب کو راضی کرنا ہے، کتے کو پانی پلایا ہو رب اس کی وجہ سے جنت دے دیتا ہے، اور نیت میں فتور آ جائے، بربادی آ جائے، ریاکاری آ جائے، مجاہد جائے گا جہنم میں، سخی جائے گا جہنم میں، خطیب امام قاری جہنم میں۔ سبب کیا ہے؟ نیت میں فتور ہے، لوگوں کو پتا چلا جی بلے بلے ہو گئی۔ یہ نہیں کرنا، اللہ میں ریاکاری کی لعنت سے بچا دے، اخلاص سے اپنی ہی رضا کے لیے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما۔ دوسرا کام ہم نے علم کا حصول ہے، اور علم بھی سب سے پہلے توحید کا حاصل کرنا ہے۔ آج کی جو تربیتی نشست ہے نا، وہ جو منعقدہ ہے اس عنوان پہ ہی ہے، عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ اللہ کی قسم علم کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے اور سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ توحید ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب آپ بھی جان جائیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر حدیث ہے من مہدہ، جس کو موت آئی اس حالت میں، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور پڑھنے کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، پڑھنا بھی ٹھیک ہے لیکن پڑھے ساتھ علم بھی ہو، جانتا بھی ہو، داتا وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، دستگیر وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، عہدے دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، جانتا بھی
بھی ہو، پردہ بھی ہو، علم بھی ہو. میرے سچے نبی نے فرمایا جو اس علم پہ فوت ہوگا نا توحید کے اس فہم پہ، اس کو موت آئے گی، انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. توحید کا فہم ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ فہم اللہ نے اہل حدیث کو عطا کیا ہے الحمدللہ. لیکن یہ فہم صرف اپنے پاس رکھنا ہے. تانتلیاں والا کے ان لوگوں تک جن کے پاس توحید نہیں ہے کون پہنچائے گا؟ میرے پیغمبر نے تو دروازوں پہ دستک دی ہے، بازاروں میں جا کے، میلوں میں جا کے، بھائی آگے 40ویں کا 7ویں کا کہہ رہے تھے. اور میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام میلوں میں گئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے. میرے پیغمبر بازاروں میں گئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے. یہ توحید ہم تک، اور بھائیوں اللہ کی قسم ہے پیغمبروں نے سفر کر کے، مار کھا کے، پتھر کھا کے، طائف کا فضل سفر کسے یاد نہیں ہے؟ آپ نے مار کھائی ہے کس لیے؟ توحید کے لیے. تیرا میرا خون قیمتی ہے پیغمبر کے خون سے، تو کیوں نہیں نکلتا؟ توحید کا اور ابلاغ کا وہ معیار ہی بدل گیا. میں تو اگلے دن نہر والا صاحب سلمان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ایسا بھی پلان بنائے ہم بازاروں میں جائیں، سپیکر پکڑے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیغمبروں کی سنت ہے، سپیکر پکڑے ہو نہ ہو، اللہ کی توحید کا درس دیتا ہو. یہ کون چاہ رہا ہے؟ یوتھ فورس کا نوجوان ہے، توحید کے ترانے پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرتا جا رہا ہے. توحید کے ابلاغ کے ایسے جذبوں کی ضرورت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو رو پڑتے تھے، رویا کرتے تھے کن کے لیے؟ جن کے پاس توحید نہیں ہے. اللہ وہ کب توحید والے بنیں گے؟ کبھی میں نے بھی زندگی میں میرے دل میں یہ احساس ہی ہوا ہو میرا فلاں رشتہ دار شرک میں ہے، میں نے آج تک اس کو دعوت ہی نہیں دی. کب دیں گے؟ اگر وہ آج کا گرے بانی پکڑ لے قیامت کے دن، اور سگرٹ پیان والا نہیں چکنڈیا، تے فلم وخان والا نہیں چکنڈیا، تے برائی دی دعوت دین والا نہیں چکنڈیا، تے تسی توحید دی دعوت دین دے کیوں سنگ دے ہو؟ برائی والا نہیں. یقین جانے سفر پہ ہونا، داڑھی ہلا رکھی ہے، ٹوپی سر تے پائی ہے، گیٹ اپ تو ہی لگتا بھی بندہ مولوی ہے، لیکن پھر کہندے بھائی سگرٹ پیو گے؟ اسے نہیں شرم آ رہی؟ تجھے مجھے توحید کی دعوت دیتے کیوں آتی؟ دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اللہ کا حق کسی مخلوق کو دینا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. تیرے میرے سامنے یہ ظلم ہو اور میں حق کی بات نہ کروں. اللہ کی قسم سب سے زیادہ غیرت چاہیے اللہ کے حق کے بارے. مجھے میرے نبی کی زندگی کا پوری سیرت پڑھے. جب آپ نے شرک کا جملہ سنا ہے میرے پیغمبر نے فوری قدم روکے، فوری. صحیح بخاری کی حدیث سے جا رہے تھے، بچی نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر وہ نبی آ گیا ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے، غیب جانتا ہے. آپ آگے جا رہے تھے، واپس آئے. یہ نہیں کہا چھوٹی بچی ہے خیر کیڑی گل ہے جی بال ہے نہ، مسئلہ توحید کا ہے. آپ واپس آئے، بچی کو سمجھایا پیاری بیٹی خبردار، جو پہلے شعر پڑھ رہی تھی نا وہی پڑھ. غیب کا علم کون جانتا ہے؟ میرے پیغمبر نے ایک جملہ بھی برداشت نہیں کیا جو اللہ کی توحید پہ زد لگاتا. صحابی نے کہا میرا جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کرو. آیا خبردار، سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. وہ جو صحابی آئے تھے انہوں نے کہا تھا ماشاء اللہ و شئت. محبوب جیسے اللہ چاہے اور جیسے ادھے تے مولویاں دی گوڈیاں دی تو فیل بھی چلدا ہے، اور پھر ہم پتہ نہیں کن زوم میں آ کے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے. پچھلے دنوں ایک کمینہ
رزیل قسم کا، وہ علامہ شہید کے بارے میں انہی باتوں کو بنیاد بنا کر علامہ شہید کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہا تھا. اور ظالموں، علامہ شہید کے قدموں کو لگنے والی خاک بھی تم سے اعلیٰ ہے. وہ توحید کا دائی تھا، توحید کا علمدار تھا، عظمت صحابہ کا پہرے دار تھا، ختم نبوت کا چوکیدار تھا. اللہ کی قسم ہے، شہید ملت کا جو عقیدہ تھا، منہج تھا، آج اللہ کی زمین پر اللہ کے فضل سے یوتھ فورس اس پہ قائم بھی ہے اور اس کا پرچار بھی کر رہی ہے. اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ توحید کا پرچار کرتے رہیں گے. محمد رسول اللہ قطن برداشت نہیں کیا. اس نے کہا جیسے اللہ چاہے، جیسے آپ چاہیں. میرے نبی نے کیا کہا؟ 4 حدیثوں میں کتاب، 4 کتابوں میں حدیث ہے. سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، ابو داود میں، جامع ترمذی میں، 4 حدیثوں میں کتابوں میں یہ حدیث ہے. آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، دا نہیں لگنے دیا توحید پر. شرک کے سارے دروازے میرے پیغمبر نے بند کر دیے. اب آپ بتائیں، جب میرے نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے؟ وہ سیانے اندر مڈ پھڑنا چاہیے. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جدو آپ نو سجدہ نہیں ہو سکتا کسی اور نو ہو سکتا ہے. تو جدو آپ دی مرضی اللہ دے کماں چ نہیں چل سکتی کسی اور دی چل سکتی ہے. اللہ کی قسم توحید کی یہ سمجھ اللہ کی زمین پر اللہ نے اہل حدیث کو دی. انشاءاللہ خود بھی کار بند رہیں گے اور یہ توحید لوگوں تک پہنچائیں گے. وعدہ کرو، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، انشاءاللہ توحید پہنچائیں گے. پمفلٹ لکھ کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاؤ، دروازوں پہ دستک دے کر توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ کی قسم مشن صحابہ لے کر اٹھ جاؤ، لوگوں کے گھروں میں پیغام پہنچاتا جا. یہ نبوی مشن ہے، توحید کا ابلاغ کرنا ہے اور شرک سے روکنا ہے. تیسرے نمبر پر اپنی اصلاح بھی کرنی، اپنی بھی لوگوں دے بارے فکر لگی بھی لوکی صحیح نہیں ہوندے تے آپ بھی نہیں صحیح ہوندے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی جانوں کو لازم پکڑ لو. کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. مطلب کیا ہے؟ اپنا آپ تو صحیح کر، اپنا آپ تو صحیح کر. خود فکر نہیں ہے نماز کی اور لوگوں کو نمازی بنا رہا. معاشرہ بڑا خراب ہو گیا جی. ایک پھل کی دکان پہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی پھڑ لے رہا تب شرح شروع پاکستان دے حالات بڑے ماڑے تو میں ہمیں پوچھ لیا میں باجی زور پڑی جے. انہوں نے کہا نہیں جی ٹائم نہیں ملیا. تو فکر پورے پاکستان دی لگی، اپنا پتہ ہی نہیں. اپنی اصلاح کر. انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے. کرو گے؟ کتنے بندے ہیں جنہوں نے آج پاک پیغمبر پہ 100 مرتبہ درود پڑھا ہے؟ اتنے بندوں میں 3-4 بندے. کتنے بندے جنہوں نے 100 مرتبہ استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. 4-5 بندے سارے یاد کرتے ہونے چاہیے. سبحان اللہ و بحمدی میرے نبی نے کہا جو 100 مرتبہ پڑھ لے سمندر کی جال کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. کون پڑھے گا؟ عزم کریں انشاءاللہ. ذکر کا وقت خاص کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، لمبے سجدے کریں. یہ جس نے آج پورے دن میں کل کے دن میں 5 منٹ لمبا سجدہ کیا ہو اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور بھائیوں صحابہ دائی بھی تھے جب عبادت کے میدان میں آتے تھے. اللہ کی قسم ناروال میں استاد محترم نے حدیث سنائی ہے. مفتی صاحب نے صحابی رسول کی محبوب کہہ رہے ہیں عبداللہ روزے کم رکھ. وہ کہہ رہے ہیں میں زیادہ رکھ سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مہینے میں قرآن ختم کر لے. کہتا نہیں میں جلدی کر سکتا ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں بھی وقت زیادہ لے لے. وہ صحابی نوجوان یوتھ میرے پیغمبر کی آپ کہہ رہے نہیں میں زیادہ کر سکتا ہوں. ان کا شوق عبادت کیسا ہے؟ یہ شوق عبادت آج ہمیں بھی چاہیے. یہ کیا ضرورت ہوئی بھی نماز ہو رہی ہے میں 2 رکعتاں لیٹ آ کے رلنڈیا. ایک ہی گل ہوئی صحابہ نے سی منافقاں نوں سیان نہیں تا سا نماز تو لیٹ ہوندے سن تے سانوں پتہ لگ جاندا سی منافق نے.
صحابہ تو تکبیر اولا سے صف اول میں دائیں جانب کھڑے ہونے کے لیے تڑپ رکھتے تھے، وہ تڑپ اہل حدیثوں کیوں نہیں آیا؟ اللہ کی قسم عبادت کا وقت ہو تو یوتھ فورس کا نوجوان مثالی نظر آئے، تبلیغ کا معاملہ ہو تو یوتھ فورس کا نوجوان مثالی نظر آئے۔ اور آخری بات کرو، تنظیم کے ساتھ وابستگی بھی چاہیے۔ بعد بندے آتے ہیں جی کلیاں کلیاں کام کر لینا چاہیے، کلیاں کلیاں، اور رب نو کلیاں کلیاں دی عبادت پسند، کلا پڑھے تے ایک تے جماعت نہ پڑھے کنیاں، کلا بھاویں 27 نمازاں پڑھ لینا ایک تے اللہ پاک دی قسم جے پھر بھی وہ 27 جماعت دے برابر پہنچ سکدا، یہ جماعت کی برکت ہے، جماعت کی برکت ہے۔ اور آپ نے اگر بائی کاٹ بھی کروایا نا کسی موقع پہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائی کاٹ آپ نے کروایا ہے، پھر صحابہ نے بائی کاٹ کیا ہے۔ ہم جماعت کے معاملے میں کیوں اہل حدیث نہیں ہوتے بھائی؟ رفع الیدین کی حدیثیں ہیں نا، بولے آج سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بھی حدیث ہے نا، پھر بولو کہ پیر نہ پیر ملان دی حدیث بھی ہے نا، تے امیر دی اطاعت کرن دی بھی حدیث ہے جے۔ اللہ پاک دی قسمیں پوچھو ہے کہ نہیں؟ اس حدیث سے عمل کون کرے گا؟ جماعت کو لازم پکڑو، پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، جو جماعت سے نکل جائے وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ ہر مسجد کا اپنا طریقہ اور ہر مسجد کی اپنی جماعت، اور نہیں اہل حدیث بھائیو یہ بھی حدیث ہے، ہم نے جماعت سے جڑ کے رہنا ہے۔ اور اللہ کی قسم جو اسلاف کی جماعت ہے وہ پاکستان میں صرف اور صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، بس یہی وجہ ہے۔ بڑی جماعتیں بنی اس کو توڑنے کے لیے، سب ٹوٹ گئی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جماعت آج بھی قائم ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میری بات مولانا عبدالرزاق سیدی صاحب ہوتے تھے فروخ آباد والے، ضلع شیخپورہ کے، وہ امیر بھی رہے، وہ اکثر یہ جملہ بولتے تھے، کہتے تھے ہماری جماعت کی بنیاد تقوی پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ کہتے ہیں وگرنہ جتنے چھرے اس کو گھونپے گئے ہیں نا، اس کا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ تقوی کی بنیاد پہ تھی، بڑی بڑی بلائیں آئی، ختم ہو گئی، زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ اللہ کی قسم آج بھی اگر نام عزت والا زندہ ہے تو وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ہے، اس کا حصہ بن جائے، تنظیم کا حصہ بنے، نظم کا۔ جدو میرا ذاتی ویر پہندا میں فلانے نے بھی نہیں بلانا تو فلانے نے بھی نہیں بلانا، کیونکہ تنظیمی اجلاس ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، پھر بھی دبے الفاظ سے کر رہا ہوں۔ اور جو جماعت کا فیصلہ ہو جائے، امیر کا فیصلہ ہو جائے، اس سے روگردانی کرنی جائز۔ آپ نے حضرت کعب کا بائی کاٹ نہیں کروایا، صحابہ نے کیا نہیں ہے، وہ کس لیے تھا؟ تربیت کے لیے۔ جماعت بھی اگر کوئی بائی کاٹ کرتی ہے تو تربیت کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جماعت کی ترغیب دی ہے۔ گچھا ہوندا نا انگوراں دا تے مول اس دانے دا ہی پیندا جڑا گچھے دے نال ہوندا ہے، تے جڑا گچھے تو ٹوٹ جائے اودی ڈھیری خدا مول لگدا، او ڈگدیاں ساری او مول رہندا۔ اللہ کی قسم اللہ کے ہاں بھی قدر اسی کی ہوتی ہے جو جماعت کے ساتھ رہتا ہے۔ داعش کا فتنہ نکلا ہے، دوسرے فتنے نکلے، ہمارے پاکستان میں کتنے فتنے نکلے، جو جماعت سے ہٹے وہ ان کا شکار ہوئے اور آج منہ چھپاتے پھر رہے، اور ہم آج بھی عزت سے کھڑے۔ سبب کیا؟ اللہ کی قسم ہماری جماعت کا وہی منہج ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے اور صحابہ نے امت تک پہنچایا۔ اس جماعت سے وابستہ ہو کے جتنی باتیں میں نے کی ہے، گناہگار ہوں، آپ سب سے نکمہ ہوں، لیکن باتیں دین کی ہیں، اللہ سب سے پہلے ان پر مجھے عمل کی توفیق دے، پھر اس امید سے اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ بھائیو اکیلا بندہ ہو وہ ملت بن جاتا ہے، ہم تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جذبے لے کر اٹھیں انشاءاللہ۔ اہل حدیث یوتھ فورس تانگلیاں والا کا کوئی نوجوان اہل حدیث ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یوتھ فورس کا حصہ نہ ہو، منظم ہو جائے، پھر اللہ کے دین کے لیے نکلیں انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل
کل وہ وقت آئے گا اس ملک میں اگر پرچم لہرائے گا تو محمد مصطفیٰ کی شریعت کا لہرائے گا۔ خطاب فرما رہے تھے محترم حافظ محمد قسیم صاحب۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ اشتہار کے ذریعے بخوبی آگاہ ہے کہ آج کی یہ تربیتی نشست بسلسلہ فہم عقیدہ توحید ہے۔ سچی بات ہے، قائد محترم نے آیت پڑھی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ یہ مالک کس کو کہہ رہے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا مالک ارشاد فرمایا، میرے حبیب فَاعْلَمْ، آپ جان لیجئے، آپ اچھی طرح جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دعوت توحید ہے، یہ فہم توحید ہے۔ حضرات گرامی، آج استاد محترم کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثریت غلط فہمیوں کا شکار ہے اور اکثریت خوش فہمیوں میں مبتلا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں۔ سچی بات ہے، وہ سمیت ہم عقیدہ توحید کے فہم سے کوسوں دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ توحید کا لفظ جانتے ہیں، قائد محترم نے بہت اچھے پندوں نصائح فرمائے، ہمیں ضرورت ہے عقیدے کا فہم حاصل کریں اور پھر عقیدہ توحید کی دعوت کو لے کے پوری دنیا میں پھیل جائے۔ انشاءاللہ کامیابی کامرانی تمہارے قدم چھوڑے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔